نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز دن اور رات میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا کروانا اس ماہ مبارک میں دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس شخص کو جہنم سے، اللہ کی سزا سے، اللہ کے عذاب سے دور کر دیا گیا، فقط فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو ایک صرف دھوکہ ہے۔ میرے بھائیوں، کام کا بہانہ دے کر کے، کام کا واسطہ دے کر کے کہ مشکل کام ہے، دھوپ کا کام ہے، پتھر کا کام ہے، ہم کیسے روزہ رکھیں، پیاس برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہیلے، یہ بہانے کر کے روزے نہ ترک کرے، روزہ نہ چھوڑے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والا روزہ آپ کو نصیب نہ ہو، یہ روزہ آپ کے زندگی کا آخری روزہ ہو، اس لیے اس کی قدر کرے، اس کی عزت کرے، اس کی احترام کرے، اور پورے 30 گنتی کو آپ پورا کر کے روزے رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں، بارے الہ یہ قیمتی مہینہ جو تو ہمیں نصیحت فرما رہا ہے، یا اللہ اس ماہ کی عزت و احترام کو سمجھ کر کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی جاننے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ اس مہینے میں جیسے تو نے حیثیت دیا ہے، یا اللہ ہمیں غریبوں کا، مسکینوں کا جو ہے خیال رکھنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ اس ماہ کے روزے کو رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ دل میں احساس بیدار کرنے کی توفیق دے کہ ہم درد مندوں کے درد کو سمجھ سکے، ہم تکلیف اور پریشان حال لوگوں کی پریشانی کا تصور اپنے دل میں لا سکے، یہ کوشش، یہ ہمیں احساس ہمارے دل میں پیدا کر مولا۔ یا اللہ جو کچھ بھی رمضان میں ہم تیری عبادت کریں، یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمانا مولا۔ یا اللہ شیطانی سوچ، شیطانی فکر جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، پورے نفس کی جانب سے ہوتے ہیں، کہ نوافل نہ پڑھنا، یا اللہ اس طرح کے فتنوں سے، اس طرح کی سوچ سے، اس طرح کے فکر سے تو بچا کر کے، یا اللہ سنت موقدہ، فرائض، سنت موقدہ اور نوافل تمام عبادتوں کا ہمیں پابندی کے ساتھ جو ہے قائم رکھنے کی اللہ کو توفیق دینا مولا۔ یا اللہ جب تک تو ہم کو اس دنیا میں رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔